حالیہ برسوں میں خاص طور پر ٹرمپ کے نام و نہاد مشرق وسطیٰ امن منصوبے کے بعد ابراہم معاہدے کی میڈیا پلیٹ فارمز پر بھرپور طریقے سے تشہیر کی جا رہی ہے۔ ٹی وی اینکرز سے لے کر یوٹیوبرز تک بہت سے لوگ اس منصوبے کو خطے میں امن اور صہیونی وجود کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی سمت ایک قدم کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے دورے کے بعد سے پاکستان میں بھی یہ رجحان نمایاں طور پر دیکھا گیا ہے کہ پاکستان کو اس جغرافیائی تبدیلی کا حصہ بننا چاہیے اور قومی مفاد کی خاطر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا چاہیے۔ اس مہم کے محور کے طور پر اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے نام کا استعمال کیا جا رہا ہے، ایک ایسا نام جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں طور پر قابل احترام ہے، اور یہ نام اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ بین المذاہب ہم آہنگی کا تاثر پیدا کیا جا سکے، لیکن یہ گمراہ کن سوچ ہے۔ نام و نہاد ابراہیمی اتحاد کو مذہبی پردے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ مغرب اور صہیونی وجود کے جیو پولیٹیکل مفادات کو فروغ دیا جا سکے۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ چونکہ اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں، لہٰذا ان مذاہب کے ماننے والوں کو مشترکہ حسب نسب، اقدار اور ثقافت کی بنیاد پر اکٹھا ہو کر امن قائم کرنا چاہیے اور باہمی ہم آہنگی سے رہنا چاہیے۔ لیکن ہم آہنگی سے ان کی مراد یہ ہے کہ یہودی وجود کے قبضے کو جوں کا تو قبول کر لیا جائے اور مسلم ریاستوں کی جانب سے خطے میں اس وجود کو تسلیم کر کے اسے قانونی حیثیت دے دی جائے۔ اس معاملے میں دو نکات نہایت اہم ہیں۔ اول، یہ مسلم حکمرانوں کی طرف سے امت اور اسلام سے غداری کرنے کا ایک اقدام ہے تاکہ ابراہیمی مذہب، اتحاد اور باہمی ہم آہنگی جیسے نعروں کے پیچھے ان کی غداری کو چھپایا جائے۔ دوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت اور باہمی اتحاد کا یہ بیانیہ نہ صرف اسلامی اعتبار سے فاسد ہے بلکہ عقلی طور پر بھی ناقص اور گمراہ کن ہے۔ اس گمراہ کن نظریے کو رد کرنے کے لیے تین اہم نکات کو واضح کرنا نہایت ضروری ہے۔ پہلا، مشترکہ اقدار اور قرآن مجید کا غلط مفہوم پیش کرنا۔ ابراہم معاہدے کے حامی اکثر قرآن مجید کی بعض آیات کا حوالہ دیتے ہیں تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ اسلام، یہودیت اور عیسائیت ایک ہی بنیاد پر قائم مذاہب ہیں اور مسلمانوں کو ان مذاہب کے پیروکاروں کے ساتھ اختلافات کے بجائے مشترکہ باتوں پر توجہ دینی چاہیے۔ ایک آیت جس کا اکثر حوالہ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا اور جو ہم نے آپ کی طرف بھیج دیا ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ تو مشرکین پر گراں گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا ہے اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ اگرچہ یہ بات درست ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو ایک ہی عقیدے یعنی اللہ پر ایمان، توحید اور اس کی اطاعت کی طرف بلایا گیا تھا، لیکن ان کی شریعتیں یعنی قوانین و احکام مختلف تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرق کو قرآن میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور واضح راہ مقرر کر دی ہے۔ دین یعنی بنیادی عقیدہ اپنی اصل میں ہمیشہ ایک ہی رہا، یعنی اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت کرنا، لیکن ہر دور میں اس کی شریعت مختلف رہی۔ تاہم جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کے سلسلے کا اختتام ہوا تو اس کے ساتھ ہی گزشتہ تمام شریعتوں اور احکام بھی منسوخ کر دیے گئے۔ اب صرف اسلام ہی اللہ کے ہاں قابل قبول دین ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا، اور فرمایا، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ تو مشترکہ اقدار کی بنیاد پر باہمی اتحاد کی بات کرنا جبکہ اللہ کے پیغام کو حتمی تسلیم نہ کرنا سراسر غلط ہے۔ یہ کوشش
اسلام کو ان مذاہب کے برابر لانے کی ہے جو یا تو تبدیل کر دیے گئے، گھڑ لیے گئے یا اللہ کی مشیت سے منسوخ ہو چکے ہیں۔ اسلام خود کو واحد دین حق کے طور پر پیش کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کریں، اسے دنیا بھر میں پھیلائیں۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کے کچھ احکام پر عمل کیا جائے اور باقی کو نظر انداز یا ترک کر دیا جائے۔ اسلام کو باطل نظریات کے ساتھ کسی صورت ہم آہنگ نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم اس ساری بحث کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی سرزمین پر یہودی وجود کے استعماری قبضے کو جائز قرار دیا جائے اور اس وجود کو مسلمانوں بالخصوص فلسطینی مسلمانوں کی غصب شدہ زمین پر ایک قانونی ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا جائے۔ ہم آہنگی کے نام پر وہ چاہتے ہیں کہ یہود کے اس ناجائز قبضے کو ایک حقیقت کے طور پر قبول کر لیا جائے اور موجودہ صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی معاہدہ کر لیا جائے، بجائے اس کے کہ اس ناجائز وجود کو جڑ سے ختم کیا جائے۔ دوسری بات، مشترکہ نسب کا مفروضہ۔ یہ خیال کہ تینوں مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے ماننے والے ایک ہی نسب سے تعلق رکھتے ہیں ناقص اور گمراہ کن ہے۔ اگرچہ کچھ مذہبی شخصیات اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کر لیتے ہیں، لیکن آج ان مذاہب کے ماننے والے زیادہ تر مختلف علاقوں، نسلوں اور قوموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ نسب مشترک ہے تو یہ بھی کسی قوم یا ملت کو ہمیشہ کے لیے آپس میں جوڑنے کا ضامن نہیں بن سکتا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ نظریہ کیوں ناکام ہے۔ پہلی بات، اس کا ناقص ہونا۔ صرف حسب و نسب لوگوں کو متحد نہیں کر سکتا، جہاں تک کہ دو سگے بھائی بھی اکثر مختلف نظریات اور افکار کے حامل ہو سکتے ہیں۔ انسانوں کو در حقیقت جو چیز ایک لڑی میں پرونے والی ہے وہ مشترکہ عقیدہ اور فکر ہے، نہ کہ نسل یا نسب۔ نسلی جڑیں انسان کے امور زندگی، قانون، عدل یا اخلاقی فیصلوں کے لیے کوئی رہنمائی فراہم نہیں کرتی۔ لہذا جب ایک ہی نسل یا قوم سے تعلق رکھنے والے افراد مختلف نظریات رکھتے ہوں تو وہ ایک ہی معاشرتی نظام میں ہم آہنگی کے ساتھ نہیں جی سکتے۔ ان میں سے صرف ایک نقطہ نظر حاوی رہے گا جبکہ دوسرے کو دبایا جائے گا، اور اس صورت میں ان کی نسلی وابستگی بے معنی ہو جائے گی۔ اصل میں جو چیز لوگوں کو واقعی جوڑتی ہے وہ ان کے سیاسی افکار اور انسان، حیات اور کائنات کے بارے میں نظریات ہوتے ہیں۔ یہی افکار انہیں ان لوگوں کے ساتھ متحد کرتے ہیں جو ذاتی اور اجتماعی معاملات میں فیصلے کرنے کے لیے اسی ریفرنس پوائنٹ کو بنیاد بناتے ہیں۔ دوسری بات، اس کا غیر انسانی رویہ ہونا ہے، یعنی نسل یا نسب کو ترجیح دینا امتیازی سلوک اور نسل پرستی کا باعث بنتا ہے۔ یہ ایک گروہ کی برتری کو دوسرے گروہوں پر مسلط کرتا ہے، جو بالآخر دیگر قوموں سے نفرت اور ان کے استحصال کا سبب بنتی ہے۔ تیسری وجہ، اس کا غیر عقلی پیمانہ ہونا۔ یہ تصور عقل سے نہیں بلکہ جذبات اور جبلت بقا سے ہے۔ جب لوگ خطرات کا سامنا کرتے ہیں وہ عموماً اپنے گروہ میں تحفظ تلاش کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ خطرہ ختم ہو جاتا ہے یہ تعلق بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ حقیقی اتحاد تو اس شعوری انتخاب سے پیدا ہوتا ہے جو مشترکہ افکار اور عقائد پر مبنی ہو۔ یہی مشترکہ عقیدہ لوگوں کو حقیقتاً متحد کرتا ہے، کیونکہ یہی ان کے لیے زندگی کے مسائل کا حل تلاش کرنے کا مشترکہ پیمانہ بن جاتا ہے۔ یہی اتحاد ان کی فکر میں ہم آہنگی پیدا کرتا ہے، جو پھر ان کے اعمال اور رویوں میں بھی جھلکتا ہے۔ نمبر 4، اس کا غیر اسلامی ہونا۔ اسلام ہر اس رشتے کو رد کرتا ہے جو عقیدے کے رشتے کے سوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائلی اور نسلی برتری کو مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔ اسلام میں صرف ایک ہی معتبر شناخت ہے کہ انسان اللہ اور اس کے دین کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے امت مسلمہ کا حصہ بن جائے۔ جو لوگ اسلامی عقیدہ رکھتے ہیں وہ نسلی یا قومی شناخت سے قطع نظر ایک ہی امت کا حصہ ہیں۔ اس رشتے کی بنیاد اللہ تعالیٰ اور اس کے دین اسلام کی اطاعت کرنے پر ہے۔ کوئی بھی اور رشتہ جو اس بنیاد پر نہ ہو وہ باطل رشتہ ہے۔ مزید یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب بہت وسیع ہے،
جو صرف قریبی خونی رشتوں تک محدود نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے دین پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، چاہے ان پر دباؤ ان کے قریبی ساتھیوں، رشتہ داروں یا یہاں تک کہ چچاؤں کی طرف سے ہی کیوں نہ آیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے افراد اور مکہ میں، جو کہ خصوصاً خانہ کعبہ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب وطن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہی رشتہ داروں سے جنگ لڑنا پڑی، جبکہ انہیں مدینہ اور دوسرے علاقوں کے ایسے قبیلوں سے حمایت ملی جو قریش سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ یوں اس حقیقت سے تمام قوم پرست قبائلی اور نسلی دلائل باطل ثابت ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، ابراہیم معاہدوں کے پس پردہ اصل اہداف۔ ابراہیمی مذہب کے تصور کو فروغ دینے کی مہم کے 2 بڑے مقاصد ہیں۔ نمبر 1، حق کو باطل کے ساتھ تحلیل کر دینا۔ اس مہم کا مقصد اسلام کو ایک جامع و مکمل طرز حیات کے بجائے محض چند رسمی عبادات تک محدود کر دینا ہے۔ ایسا دین جو ذاتی زندگی تک ہی محدود ہو، سیاست سے لا تعلق ہو اور سیکولر لبرلزم کے تحت ہو۔ اگرچہ کچھ عبادات کو برقرار رکھا جائے گا، لیکن غالب نظام مغربی سیکولر لبرل سرمایہ دارانہ نظام ہی ہوگا۔ اسلام کو سیاست، معیشت اور قانون میں اس کے اختیار سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہ دراصل ایک نیا دین تشکیل دینے کی کوشش ہے جو موجودہ مروجہ نظام کے لیے کسی قسم کا خطرہ نہ بنے اور مغربی استعماری طاقتوں کے مفادات کو تقویت دے۔ مختصراً چند عبادات کو چن کر ایک نیا دین گڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو انسان، حیات اور کائنات کے متعلق مغربی نقطہ نظر کے تابع ہو اور جو دنیا کے مختلف مغربی نقطہ نظر، مغرب کے جغرافیہ سیاسی ایجنڈوں اور مفادات کے لیے کسی بھی نوعیت کا خطرہ نہ بنے۔ اسلام کی ایسی شکل تیار کی جا رہی ہے جو غلامی کو قبول کرے، جو یہودی وجود کے ہاتھوں مسلمانوں کو پہنچنے والے مظالم پر کوئی توجہ نہ دے، اور دین اسلام کا ایسا تصور پیش کیا جائے جو مسلم سرزمین پر قبضے اور استعماری تسلط کو تسلیم کرے، مسلمانوں کے وسائل کی لوٹ مار اور استحصال کو جائز مانے، اور سب سے اہم بات یہ کہ دین کا یہ تصور ان استعماری ایجنٹوں یعنی مسلم حکمرانوں اور مسلمانوں کے علاقوں میں موجود استعماری مفادات کے لیے کسی بھی قسم کا خطرہ نہ بنے۔ 2، صہیونی قبضے پر سمجھوتا کر لینا۔ اس مہم کا دوسرا مقصد فلسطین پر صہیونی وجود کے ناجائز قبضے کو جائز ثابت کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کو استعمال کر کے مسلم حکمران اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو جائز کرنے کے لیے اسے اسلام سے جواز دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ امت مسلمہ سے غداری ہے اور اسلامی احکام کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ابراہیم معاہدہ دراصل آنکھوں میں دھول جھونکنے کے سوا کچھ نہیں، جس کے ذریعے غداری پر پردہ ڈالا جا رہا ہے اور خطے میں امریکی و اسرائیلی مفادات کی خدمت کی جا رہی ہے۔ کسی قابض قوت کے حوالے سے اسلامی احکام یہی ہے کہ ریاست کی افواج اور ذرائع کے ساتھ بھرپور طاقت سے اس کا مقابلہ کیا جائے۔ اسرائیل ایک قابض وجود ہے جس نے مسلم سرزمین پر قبضہ کر رکھا ہے اور اپنے قیام کے آغاز سے ہی مسلسل مسلمانوں کو اذیت، قتل و غارت اور نسل کشی کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اس قبضے کو ختم کرنے کا واحد حل صرف یہی ہے کہ مسلمان افواج کو ایک امیر کی قیادت میں حرکت میں لایا جائے۔